أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية سندع الزبانية. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. آیت سجدہ ہے، مغرب کے بعد سب لوگ کر لیجیے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 آیات ہیں سورہ نمبر 96 اور اس کی پہلی 5 یا 6 آیات فرسٹ ریولوشن ہیں. اب میں آپ کو کیٹیگریز بتاتی ہوں. اس سورت کی کتنی ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہیں اس سورت کی آیات کی. 3 پارٹس سمجھ لیں اور 3 کیٹیگریز سمجھ لیں. پہلی علم ہے، دوسری تکبر ہے، بغاوت ہے، لکھ لیں چاہے، اور تیسری کوئنسیکوینسز یا سزا. آپ اس طرح سے لکھیں علم، تکبر اور سزا. آپ چاہیں تو پھر اسے نالج، ایروگینس، علم، تکبر اور سزا. 3 کیٹیگریز میں یہ سورہ فال کرتی ہے. نالج، دوسری بات ایروگینس، اور تیسری کونسیکوینسز آف ایروگینس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے. حضرت عروہ بن زبیر، حضرت زبیر حضرت اسما کے خاوند تھے، یعنی کہ نبی حضرت عائشہ کے بھانجے. بہنوئی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھانجا. بھانجے حضرت اسما کے. تو وہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ سے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی. آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. آپ جو خواب دیکھتے وہ ایسا ہوتا جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ دن کو وہ پورا ہو جاتا ہفتے بعد یا 2 دن بعد یا 1 دن بعد یا بالکل اٹھتے ہی. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی روز شب و روز غار ہیرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے. یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے خلو، یعنی آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے. جو بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق قرآن پڑھے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ قرآن کو ضرور پالے گا. جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں ظلم، زیادتی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی برائی، پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگی. کیونکہ آپ جب برے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ معصوم تھے. پھر آپ کے دل کو چاک کیا گیا، شرح صدر کا واقعہ ہوا، آپ کے دل کو دھویا گیا، تو آپ کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہیں تھی. آپ جب نہیں مدد کر سکتے تھے آپ کوڑتے تھے. پھر جب اما خدیجہ سے شادی ہو گئی، انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا. آپ اپنے غریبوں کی اپنی سطح پر مدد کر سکتے تھے. لیکن پھر یہ فگر اہم نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے غریبوں کی مدد کی. یہ فگر اہم ہوتا ہے کہ ابھی اور کتنے لوگ بھوکے ہیں، ابھی اور کتنے لوگ بغیر لباس کے ہیں. لیکن آپ ان کو دیکھ کے کوڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ غور و فکر کی طرف، کہ آپ سلوشن کی طرف جاتے ہیں. آپ مسکرانا بھول جاتے ہیں. آپ کی رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ برائی ہے، اگر لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں ایسا کہ یہ ختم ہو جائے. برائی اٹ سیلف ختم ہو جائے، بھوک اٹ سیلف ختم ہو جائے، ہنگر اٹ سیلف ڈیزالو. بھوک رہے ہی نہ. میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں کوئی گروپ بھی بنا لوں تو میں 100 روپے سے 500 روپے سے کتنے خاندانوں کا پیٹ پال سکتی ہوں. بھوکے بہت ہیں اور دینے والے بہت کم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے یہی جواب تلاش کرنے کی غور و فکر کرتے تھے. اس پورے سیرت کے پارٹ کو جو 40 ایئرز میں تقریباً 15 سال کا پارٹ ہے اما خدیجہ سے شادی کے بعد،
اما خدیجہ کی ایج 55 تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40. آپ کی شادی کے وقت 25 تھی. یعنی 15 سال یہ جو غور و فکر کے ہیں، اس پورے پورشن کو امت نے اسکپ کیا ہے. یہ بہت بڑی ہماری نیگلینس ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ لاپرواہی ہے، جو ابھی تک ہے اسٹل، کہ ہم اس طرح غور و فکر کرتے ہی نہیں انسانیت کے لیے. ہمارے اندر یہ ایبلٹی رکھی اللہ نے. کیسے دیکھیں پچھلی صورت میں کیا کہا اللہ نے، آسانی تک. اب بہترین مخلوق پر جو اترا ہے وہ بہترین کلام اترا ہے غار ہرا میں، اور بہترین انسان پہ اترا ہے، اس مخلوق کے سب سے بہترین انسان پہ، تمام پیغمبروں کے سردار پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کا غور و فکر کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ سوچ سب سے بلند سوچ ہے، یہ فکر سب سے بلند فکر ہے. ان سب چیزوں کو آپس میں ٹائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. پچھلی صورت کو مت چھوڑیے گا، صورت قدر تک ان الفاظ کو. پھر فرماتی ہیں آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے. یہ سامان بھی ایسا ہوتا ہوگا، پکا ہوا کھانا تو خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے خشک راشن ہوتا ہوگا، ستو، کھجوریں، کچھ ایسا جیسے آپ نبید پیتے تھے، کشمش ہو سکتی ہے، ڈرائی فروٹس ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا، چنے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکایک ایک روز غار ہرا میں وحی نازل ہوئی، اور فرشتے نے آپ سے آ کر کہا اقرا، پڑھو. تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بیکاری. اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھے بھیجا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بیکاری. اس نے دوبارہ مجھے بھیجا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیلز کہ آئی ایم نیئر ٹو ڈیتھ، اور پھر وہ چھوڑے. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھیجا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، وہ نہیں جانتا تک پہنچ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا زلمونی زلمونی، مجھے اڑا دو، زملونی زملونی. صورت مزمل اور مدثر، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے مفسرین کہ صورت مدثر پہلی ریولوشن ہے، لیکن اگر وہ پہلی ریولوشن ہوتی تو پھر اس میں یہ الفاظ نہ ہوتے کہ اے کپڑے اوڑھنے والے اٹھیے، آپ کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. غار ہرا میں آپ کے ساتھ جو ہوا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ نے اس وقت کپڑے نہیں اوڑھے ہوئے تھے. آپ کو حضرت جبرائیل امین اچانک نظر آتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو پریس کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھیجتے ہیں، پش کرتے ہیں. تو وہ دوسری ہو سکتی ہے، دوسری ریولوشن، جس میں آپ کو کہا گیا، آپ کو اس کیفیت سے نکالا گیا، اسٹریس کی اور تسلی دی گئی. اچھا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا. جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے سمجھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے. تو پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. انہوں نے کہا یہ ورڈ اتنے ریمارکیبل ہیں، ہرگز نہیں. یہ تسلی جو ایک انسان نے انسان کو دی ہے اور جو ایک زوج نے زوج کو دی ہے، یہ گریٹ ہے، جو بتاتی ہے کہ جو سید النساء العالمین کے درجے ہیں، جس میں 3 خواتین ہیں، 4 اما خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ. یہ 4 خاتون ہیں جن کے ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ایمان کے لحاظ سے فرسٹ اینڈ ٹاپ پہ سردار ہے. یہ ہے اما خدیجہ کی وہ تسلی. کیا فرما رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں جانتا، اور شوہر سے زیادہ بیوی کو کوئی نہیں جانتا. آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. یہ آپ کی اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ اس صفت والے کو کبھی رسوا کرے گا ہی نہیں، اس پر کوئی ایسی مصیبت آئے گی ہی نہیں. بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں اور نادار غریبوں کو کما کر دیتے ہیں. حضرت بلال نے جو عہد جب ان پر پتھر بھی رکھے جاتے تھے تو کیوں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چکی پیسا کرتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ چلے جاتے تھے. بہت دفعہ ان کو کہتے تھے تم ریسٹ کر لو، میں پیس لیتا ہوں تمہاری جگہ.
بہت سے لوگوں کو جو اپنے غلام تھے اور آزاد نہیں تھے، ان کے مالک کام بتاتے تھے تو آپ ان کے کام کر دیا کرتے تھے. یہ صفات ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ہم اپنے پروفٹ کی سیرت سے کس قدر دور چلے گئے ہیں. اور اماں خدیجہ یہی بتا رہی ہیں، آپ نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہو آپ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنا بھتیجے کا قصہ سنیے. ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا. ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اس موقع پر، اور آپ نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ مطلب آپ تو پورے خاندان کے لاڈلے تھے اور آپ کو تو پوری قوم صادق اور امین کہتی تھی، اور حلف الفضول میں آپ کا فیصلہ مانا گیا، اور اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود آپ سے لگوایا گیا. یعنی آپ تو اپنی قوم کے ہیرو تھے. مطلب آپ کو لگا کہ میں اب یہ بات کرتا ہوں تو میری قوم مجھے نکال کیوں دے گی؟ مطلب آپ کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھی، یعنی کہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا. ورقہ نے کہا، ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اب بتائیں، قرآن کی بات کرنے والے سے قیامت تک کے لیے دشمنی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے. اس قرآن کے علاوہ آپ جو کہیں گے آپ سے دشمنی وہ نہیں ہوگی جو قرآن کی بات کرنے سے ہوگی. ہاں ہاں، میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا. مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا. یہ حدیث مبارک ہے، پہلا حصہ اس سورت کا شان نزول. دوسرا حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے، چلے میں بعد میں بتاتی ہوں، پہلے سورت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پہلی بات کیا ہے؟ انسان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ پر پہلی ریولوشن نازل ہوئی طور سینا پر، کیا سکھایا گیا؟ موسیٰ آف یور شوز، ادب سکھایا گیا. اور ہماری امت کو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ ریڈنگ، پڑھنا لکھنا. علم ہمارا امتیاز ہے، ہماری خصوصیت ہے. اور اس ٹائم صرف امریکہ میں جتنے یونیورسٹیز ہیں، 33 مسلم ممالک کی یونیورسٹیز ملائیں تو وہ بھی کم ہیں. امریکہ میں اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں. آج علم میں ہم کہاں ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو معلق کیفیت میں پیدا کیا. وہ لٹکا ہوتا ہے کس میں؟ اچھائی اور برائی کے بیچ. علق، اور جس میں انسان کی فارمیشن کی، جو اللہ نے قرآن پاک میں جتنی بھی فارمیشن بتائی ہیں، نطفہ کے بعد علقہ کی بات کی گئی ہے. جب باڈی میں یعنی ماں کی اووری میں جب انسان ایک کلاٹ کی صورت میں لٹکا ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر علق ہے، میں اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتی ہوں. کوئی غلط نہیں ہے ان میں سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اچھائی یا برائی کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے. اسے ہر لمحے اچھی چیز چوائس کرنی ہوتی ہے یا بری چوائس کرنی ہوتی ہے. معلق کیفیت میں پیدا کیا. انسان کی کیفیت یہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب وہ جاتا ہے تو وہ نطفہ، وہ جو فلوئڈ ہے باپ کے، اس سے ٹرانسفارم ہوتا ہے تو وہ علقہ کی صورت میں، وہ پہلے ہی حالت میں لٹکتا ہے. یعنی اس کی فزیکل پریزنس بھی ماں کے یوٹرس میں لٹکے ہوئے صورت میں ہے، اور اس کی جو مورل پریزنس ہے دنیا میں، جو روح کی پریزنس ہے نفس اور قلب کے درمیان، وہ معلق ہی رہتا ہے. یہ ساری پھر باتیں ملتی ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کی فارمیشن ہی یہی ہے. یہ ساری چیزیں پچھلی صورتوں سے ریلیٹ کیا کریں جو آپ پڑھ چکے ہیں. اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے، جو عزت والا ہے، جس نے عزت دی. اور کس کے ذریعے دی؟ علم کے ذریعے. اور علم کو کیسے عزت دی؟ قلم کے ذریعے. اس لیے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، غالباً مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر قلم گر جائے تو اسے فوراً اٹھاؤ اور چوم کے اسے سر پہ رکھو، یہاں کانوں کی طرف. عزت
قلم کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ اللہ آپ کو عزت نہیں دیتا۔ اور علم کی دوسری عزت کیا ہے کہ علم آپ کو کیا کرتے؟ ہمبل کرتے، آپ کو کریم کر دے۔ اگر علم آپ کو متکبر کر رہا ہے وہ ورسٹ حالت ہے۔ شیطان کو کیا کیا تھا علم نے؟ پہلی وحی ہے، اور پہلی خصوصیت کیا ہے انسان کی؟ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھے گا، اور اس کے رب نے اسے جو پہلی اس کے اندر انسٹال کی ہے، جو پہلی چیز سکھائی ہے، اللہ خود کیا ہے؟ ٹیچر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی انسان لرننگ شروع کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کیا تھی کہ آپ قرآن کے سب سے پہلے لرنر ہیں، اقرا، ریڈر ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسان جب ریڈنگ کریں گے قرآن کی، قیامت تک آنے والے انسان جب اس راستے پہ چلیں گے، یہی حدیث سنیں گے، خیر الناس نہیں، من ينفع الناس نہیں، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ہاں مجھے اس کی اردو یاد ہے، مجھے عربی اس ٹائم بالکل ذہن میں نہیں آ رہی، حالانکہ آتی تھی۔ خیرکم من علم القرآن تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ لرنر آف قرآن۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، آپ ان کے ساتھ آپ کی مماثلت ہو جائے گی۔ اور جب آپ قرآن سکھائیں گے تو قرآن کا پہلا ٹیچر کون ہے؟ علامہ بالذی اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ کا عزت والا رب وہ ہے جس نے آپ کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ آپ جب قرآن سکھانا شروع کریں گے تو آپ اللہ کی سنت کے مطابق سکھا رہے ہوں گے۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے، بس ان یہی دونوں کام کریں۔ یا آپ قرآن سے انسپائر ہو جائیں، اور پھر انسپائر ہونے کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو انسپائر کرنا شروع کر دیں۔ اب سیکھنے سے بدلیں، ذرا الفاظ کو ایڈوانس کریں، ایڈوانس اسٹڈیز کی طرف آئیں۔ اب عربی کو عربی کے ساتھ ترجمہ کرنا شروع کریں، جو انسپائر ہو جائے اور انسپائر کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کا قصہ سنا کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے اور وہ نہیں بتا پائے، اور پھر آدم علیہ السلام کو بلایا۔ سبق پہلا حضرت آدم کو بھی یہی پڑھایا تھا، چیزوں کے نام بتائے تھے، تمام علوم سکھائے تھے۔ اس سے بہت سے مفسرین یہ لیتے ہیں، اور میں بھی اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہوں اس کو، کہ اللہ نے تمام جو علوم ہیں تو وہ انسان کو سکھا کے بھیجیں۔ کیمسٹری، بایو، جغرافیہ، جیولوجی، آرکیولوجی، کچھ بھی ہے دنیا میں ہے تو وہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھے اور وہ نام وہ فر سناتے گئے، اور پھر کہا کہ اب علم کو سجدہ کرو۔ اور علم اگر تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے انسان؟ وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ اس صورت کا دوسرا پارٹ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب کیا جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ ابو مسلم، نسائی، احمد، یہ ان سب کی اور بھی بہت بحقی کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے جو ابو جہل نے کہا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ والی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پہلا پورشن میں نے کیا کہا تھا؟ علم۔ دوسرا پورشن کیا ہے؟ تکبر، جوہل۔ تکبر جس انسان نے کیا اس امت میں سب سے پہلے وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ کہلاتا کیا تھا؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم وزڈم کا باپ،
نالج کا باپ. لیکن علم کے اوپر اگر تکبر آئے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جہالت میں ایکسل کر جائے گا جیسے شیطان نے کیا. ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کیا کریں اور یاد رکھا کریں. اور پھر اسی کی سزا ہے آخری پارٹ اس سورت کا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں مگر انسان کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. کس سے؟ اپنے رب سے، علم سے. علم اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. عباد الرحمن کی پہلی صفت کیا تھی؟ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی سے چلتے ہیں. علم کیا کرتا ہے آپ کو؟ جیسے ہی مجھے میری اوقات پتہ چلی تو مجھے ہمبل ہونا چاہیے کہ میں ایروگنٹ ہو جاؤں گی. مجھے پتہ چلے گا کہ میں گلی سڑی بدبودار مٹی سے، لیس والی سے، فنجائی لگی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی ہوں. میں نطفے سے، فلوئڈ سے پیدا ہوئی ہوں جو ناپاک ہوتا ہے، جو مرد کا سپم ہوتا ہے اور عورت کی وہ پیریڈز کے ڈیز ہوتے ہیں جو اگر لگ بھی جائے تو ہم اس کو وہ اکٹھے ہو کے جو کلاٹ بنتا ہے تو اس کو واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. میری اوقات یہ ہے تو میرے اندر تکبر پیدا ہوگا اس علم کے بعد، یا ہیوملٹی پیدا ہونی چاہیے؟ آج سے پیدا ہونی چاہیے. لیکن علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل ہے، اگنورنس ہے. وہ اگنورنس کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر علم پہ تکبر کر لیا تو. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ تو اپنے تکبر کی وجہ سے علم کے مطابق تو سمجھتا تھا تو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، آج جاؤ گھسیٹ کے منہ کے بلے سے جہنم میں ڈال دو. کلا ان الانسان لیطغی، یہ خاص طور پہ ابو جہل کے بارے میں ہے آیات. ابو لہب کے بارے میں صورت آئی. 3 پرومیننٹ دشمن تھے. ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں صورت قلم، اور کس صورت میں تذکرہ ہے؟ صورت مدثر میں. ایگزیکٹلی. اخنس بن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل. ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو لرن قرآن، ٹو لسن قرآن. اتنا قرآن سننے کو پسند کرتا تھا. یہ تینوں یوتھ کو کیونکہ چاہتے تھے کہ بچے ہمارے گمراہ نہ ہو جائیں، یوتھ کو کہیں انسپائریشن نہ مل جائے قرآن سے، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مخالفت کرنا، آپ پر جن آنا کہتے تھے. رات کو یہ تینوں چھپ کر گئے. ان تینوں نے کہا کہ ہم نہیں سنا کریں گے. پہلے تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے سنا کرتے تھے، تو پھر یہ گئے چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھ رہے تھے قرآن. اخنس بن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان. اور پھر تینوں ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہوئے. دن کو اخنس بن شریک گیا ہے ابو سفیان کے پاس اور کہنے لگا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. اس نے کہا ہاں سچ ہے. تو کہتے ہیں چلو ابن حشام کے پاس چلتے ہیں. عمر بن حشام اس کا نام تھا. ابن حشام کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس آئے ہیں اور اس سے کہا ہے کہ بتائیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کہنے لگا بالکل سچ ہے. لیکن دیکھو پانی پلانے میں اور ہم بنو ہاشم کے ساتھ برابر ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہم اور بنو ہاشم برابر ہیں، اور جنگ میں اگر ہم ساتھ دینے پر آئیں تو پھر ہم دونوں برابر ہیں، یعنی کہ ہماری ساری کوالٹیز برابر ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ کلام نہیں ہے. ہم بنو عامر یا بنو مخزوم کے پاس، بڑا ٹرائب بنو عامر تھا، اس کا یہ سب قبیلہ تھا بنو مخزوم جو ابو جہل کا تھا، لیکن ہمارے پاس یہ کلام نہیں ہے. اگر بنو ہاشم کے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنی جنریشن کے سامنے، یوتھ کے سامنے کہتے ہیں حق ہے، سچ ہے، تو پھر ہمارے سے یہ خصوصیت وہ ہم سے بڑھ جائیں گے. جو قبیلہ 3 چیزیں آڑے آئیں اس کی: دا پرائڈ آف ٹرائب، نیشن اینڈ ایگو. نیشنلٹی، نیشنلزم جو ہم سب میں ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان. دوسری چیز ٹرائب، اپنا قبیلہ. پٹھان سب سے اچھے ہیں، راجپوت سب سے اچھے ہیں، ارائی سب سے اچھے ہیں، شیخ سب سے اچھے ہیں. تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ ایگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ کن کے لیے مانگی تھی؟ تو یہ عمر اس کا نام تھا، اور حضرت عمر، یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام. اس کا مطلب ہے یہ کوالٹیز میں حضرت عمر جیسا تھا. صرف بریو نہیں، انٹلیکٹ بھی ہائی. یہ ابو لہب کی طرح چیپ دشمن نہیں تھا، بدتمیزی گالیاں بکنے والا. یہ بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا تھا. ولید بن مغیرہ ڈائریکٹ دشمن تھا ہی نہیں، وہ تو تھنکر تھا، مفکر تھا اپنی قوم کا. اس نے تو تھاٹ کے ساتھ اس کو لگا کہ اب اس چیز کا مقابلہ کس طرح سے کریں جو آپ کلام لے کر آئیں، قرآن کا مقابلہ. تو پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی غلط کہنا شروع کر دیا، بلکہ اس نے زیادہ تر ان کو نہیں کہا، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا آپس میں مشورے کے بعد کہ جادوگر مشہور کرتے ہیں، اس سے لوگ امپریس نہیں ہوں گے.
یعنی آپ کی ذاتی ہیوملیشن اس طرح سے نہیں کی کہ گالیاں نکال کے یا کانٹے بچھا کے یا مار پیٹ کر کے. تو ابو جہل بھی ایسے ہی تھا، جنرس تھا، بڑا یہ بنو ہاشم کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بڑا مہمان نواز، بڑا لوگوں کی خدمت کرنے والا، یعنی یہ ساری خصوصیات تھیں جبھی آپ نے دعا مانگی. لیکن یہ کیا چیز سے مار کھا گیا؟ ایگو سے. حضرت عمر کے پاس بھی دور جاہلیت میں اپنے ٹرائب کی پرائڈ تھا، اپنے نیشنلزم کا پرائڈ تھا، لیکن وہ لیٹ جاؤ بیٹا، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے بعد میں جب خلیفہ بن گئے، تو کہاں آج امیر المومنین کہلاتا ہے اور کہاں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، خطاب کا بیٹا. وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کر گئے، ایگو سے، جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے آپ کی، ایروگنٹ سے. لیکن یہ نہ قابو پا سکا، جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. علم پہ گھمنڈ آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ ابو جہل بنا دیتا ہے. علم پہ تکبر. اللہ اکبر. کتنے علماء دیکھے ہیں آپ نے تکبر کے بغیر؟ ہے حضرت وہ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. ہاں کچھ اور ہوں گے. نہیں ہے تکبر کے بغیر، میں نے کہا کتنے دیکھے ہیں؟ بہت کم دیکھے ہیں. ہاں ورنہ عالم ہو اور اس میں تکبر ہو نہ ہو، پاکستانی ہو اور پھر ہو بھی پاکستانی. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کیونکہ ٹائی لگاتے ہیں اور کوٹ پہنتے ہیں، آپ کی طرح وہ ٹرپن نہیں باندھتے، تو ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ گستاخ ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اور جو بھی ٹائی پہن لے تو غیر مسلموں کا لباس ہے. مطلب پاکستان کے لباس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا اسلامی لباس ہے، حالانکہ یہ ہمارا کلچرل لباس ہے. اچھا اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اسے سزا نہیں پہنچے گی اللہ کی طرف سے، اس کا مال، اس کا پرائڈ، اس کا قبیلہ اسے بچا لے گا. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ. کیا آپ نے اسے دیکھا کہ وہ منع کرتا ہے؟ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. ہمارے بندے کو جب وہ نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عبدن. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورۃ اسراء اور سورۃ کی پہلی آیت ہے یہ، اور سورۃ کہف کی پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور سورۃ جن کی 19 نمبر آیت وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اللہ آپ کو عبد کہتا ہے، میرا بندہ، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. یہ انسان کی سب سے بڑی پرائڈ ہے جب اللہ اسے عبد کہہ کے وہ مخاطب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب آنر دینے پہ آتا ہے تو عبد کہتا ہے. میرا بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو یہ اسے روکتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے؟ اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے جو زیادہ مفسرین نے لیا، ارأیت ان کان علی الہدی. کیا روکنے والا کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں دونوں لیتی ہوں، آپ کی مرضی، آپ جو بھی لیں. ارأیت ان کان علی الہدی. کیا اس نے دیکھا کہ کیا وہ ہدایت پر ہے؟ او امر بالتقوی. یا وہ کسی اچھی بات کا حکم دیتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی. کیا اس نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ منہ موڑتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری. یہ سورت پہلی ریولوشن، اس کی پہلی 5 آیات پہلی ریولوشن ہے، پہلی وحی ہے. پہلی وحی میں انسان کو اللہ علم کیا دے رہا ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ کیا پڑھ، کیا لکھ قلم کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی واچ کا یقین جب انسان کو آ جائے گا، یہ علم جب انسان کو حاصل ہو جائے گا، تب پرائڈ، چاہے وہ نیشنلزم کی ہو، چاہے وہ ٹرائبلزم کی ہو، چاہے وہ سیلف اسٹیم ایروگینس ہو، چاہے وہ اگنورنس کی پرائڈ ہو، پھر آپ اس سے نکل آئیں گے. سب سے پہلے کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ کہ الم یعلم بان اللہ یری. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کی پہلی بات علم ہے، اور پہلا علم کیا ہے؟
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کے اوپر نگران ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا تیسرا پارٹ شروع ہوتا ہے، سزا تکبر کی اور جہل کی سزا۔ آپ علم کو، ریولوشن کو جب قبول نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَۃ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا۔ اللہ نے اب اس سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے دور کرنے کے بعد فرمایا کَلَّا ہرگز نہیں، لَئِن لَّمْ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا ڈریگ اینڈ گریب، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے، گھسیٹ کے، بالناسیہ پیشانی سے، فور ہیڈ، یہاں سے پکڑیں گے۔ پرائڈ کہاں ہوتا ہے؟ غرور ہوتا کہاں ہے؟ یہی۔ علم کہاں ہوتا ہے؟ یہاں۔ سوچنا انسان کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یہاں سے۔ یہ لوب ہے۔ اگر علم ہے یہاں سے تو پھر آپ کے اندر حلم پیدا ہوگا، بردباری ہوگی، آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہیں سے پیدا ہونے والے جوہل کو یہیں سے گھسیٹ کے جالوں گا۔ یہ ریلیشن ہے علم کے ساتھ نا انصافی کرنے کا، علم کے اوپر تکبر کا رنگ چڑھانے کا، اپنے علم پہ پراؤڈ اور ایروگنٹ ہونے کا، کہ پھر اسی جگہ سے جہاں پر علم ہو سکتا تھا، جہاں پر آپ ہمبل ہو سکتے تھے، جو آپ کی پرائڈ کی بڑی نشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز میں ہم یہی کرتے ہیں نا، ہم سلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں سلامتی میں۔ بالناسیہ، پیشانی سے پکڑیں گے۔ کیسی پیشانی؟ ناسیت کاذبت خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، اس کا غرور جھوٹا ہے، غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہے، اس کا تکبر ناجائز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بنو ہاشم پر اللہ نے جو رحمت کی ہے، جو پیغمبری اتاری ہے، وہ چھین سکتا ہے؟ نو۔ آپ جب آپ کے پاس وہ صفت نہیں ہوتی، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، تو حاسد کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرے کے پاس رہنے نہیں دیتا کہ میرے پاس تو ہے نہیں، اب اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ پہلا قصور ہے۔ خاطیہ، جس نے بڑی میجر غلطی کی ہے، فالٹ ہے اس کے اندر، کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے علم پہ تکبر کر لیا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، اسے کہو کہ بلائے اپنے ساری کی ساری جتنی بھی جماعت ہے، اپنے سارے جتھے کو، اپنے گینگ کو۔ سند اور زبانیہ، ان قریب ہم بھی بلائیں گے۔ زبانیہ زبنہ کو کہتے ہیں، زبنہ کا مطلب ہوتا ہے کوپ، پولیس اور سیکیورٹی گارڈ، اس کا لٹرل میننگ ہے۔ ہم بھی بلائیں گے اپنی فوج کو، ہم بھی بلائیں گے اپنے گارڈز کو۔ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے، ملائکہ۔ کَلَّا ہرگز نہیں، لا توتے ہو ایسے لوگوں کی جن کے اندر اپنے علم پہ تکبر ہو، کیا کیجئے؟ ان سے آپ کو ڈرنے کی یا فالو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ان سے شر سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ان کی مان لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لا توتے، ہرگز نہ مانیے۔ وسجد، اور آپ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیے، ہمبل کر کے رکھیے، سجدوں میں رہیے۔ وقترب، اور اللہ کے قریب رہیے۔ اللہ کا قرب کہاں ملے گا؟ سجدوں میں ملے گا۔ اسی لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم لوگ جیسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں نا اب سکون آیا کہ فرض ادا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہوتا تھا کہ اب رب سے ملاقات کا ٹائم آئے تو میرا سارا سٹریس ریویل ہو اور میں سکون میں آ جاؤں۔ اللہ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے نماز کو۔ تو سورۃ 3 میں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین مخلوق میری کون سی ہے؟ انسان۔ اور انسان کی فارمیشن سب سے بہترین ہے، اور اس بہترین مخلوق پر اللہ نے اپنا بہترین کلام اتارا، اور بہترین جگہ پہ انسانی قلب پہ، اور قلب بھی کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہترین انسان کا۔ یہ ہے سورۃ علق، جس کے 3 لیسنز ہیں، 3 پارٹس ہیں، علم، تکبر اور اس کی سزا۔ یہ ہے انسان کا پہلا سبق اور پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔